وہ چیز خود اپنے مقصد کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی آپ اس لاؤڈ کو دیکھ رہے ہیں، بنانے والے نے اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا کہ یہ خطیب کی آواز مجمع تک پہنچائے، لیکن اگر یہ لاؤڈ لگا ہو اور کام کرنا چھوڑ دے، خطیب کی آواز کو مجمع تک نہ پہنچائے، تو کوئی بھی بانی مجلس لاؤڈ کو امام بارگاہ میں نہیں رکھے گا، تو لاؤڈ کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ آپ کو پنکھا نظر آ رہا ہے، چل رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ہوا کو پہنچائے، لیکن اگر پنکھا لگا رہے چلے ہی نہ، تو کوئی بھی بندہ اپنے گھر کی چھت پہ نہ چلنے والے پنکھے کو نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ اپنے ہونے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ چیزیں مقصد کو پورا نہ کریں تو باہر پھینک دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اہل بیت فرماتے ہیں، بندے خدا تجھے بھی اس نے کسی مقصد کے لیے بنایا۔ جب تو حاضر نہیں کہ ایک لاؤڈ کو امام بارگاہ میں رکھے اگر وہ مقصد کو پورا نہ کرے، ایک پنکھے کو اپنی چھت پہ رکھے اگر وہ مقصد کو پورا نہ کرے، کہ قیامت کے دن خدا یہی دیکھے گا کہ جس نے اس کا مقصد پورا کیا اسے جنت میں رہنے دیا جائے گا، جس نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا اسے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ جہنم ان لوگوں کا مقام ہے جو ناکارہ ہیں، جنہوں نے اپنے آنے کے مقصد کو پورا نہ کیا تھا۔ تو کائنات کی کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو بغیر مقصد کے بنی ہو، تو کہ ایک لمحے کے لیے سوچ دے خدا تجھے بغیر مقصد کے کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ رب العالمین دنیا میں آنے سے ہی اس نے تجھے اپنا مقصد بتا دیا کہ آج یاد رکھ کہ رسولوں کو، انبیاء کو ہم نے بھیجا تجھے زندگی کا مقصد بتانے کے لیے، کہ اگر رسول نہ ہوتے آج ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہ ہوتی، اگر رسول نہ ہوتے تو ہمیں نجس اور پاک کی تمیز نہ ہوتی۔ آپ ویسٹرن ورلڈ چلے جائیں، امریکہ، یو ایس اے، کینیڈا چلے جائیں، وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لیکن انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے دیہات میں بیٹھے ہوئے کو بوڑھے کو بھی پتا ہے کہ یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے۔ کہ مجھے کس نے سکھایا؟ کہ مصطفیٰ نے سکھایا۔ اے بندے خدا، تیرے سر کو بتوں کی جھکاوٹ سے اٹھا کر رب العالمین کی دربار میں جھکانا سکھا دیا کہ یہ پیشانی ہر ایرے غیرے کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں ہے، یہ پیشانی رب العالمین کے سامنے جھکانے کے لیے ہے۔ کبھی خود کو بے وقت نہ کرنا، تیری عزت بہت اعلیٰ ہے۔ یہ سر، یہ برین جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے، پر میں اپنے سروں کو ہر کسی کے سامنے جھکایا نہ کرو۔ اس نے یہ کس نے سکھایا؟ یہ مصطفیٰ کا احسان تھا۔ ارے حلال و حرام رشتے کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ وہ عرب جو اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا کرتے تھے، کس نے بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مصطفیٰ تھے جس نے عربوں کو سکھا دیا۔ مہینوں گزر جاتے تھے، عرب نہاتا نہیں تھا، صفائی کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ اب یہ کتنا معجزہ ہے نبی کریم کا کہ ایک ایسے شہر میں جہاں مہینوں نہاتے نہیں تھے، انہی لوگوں کو دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنایا۔ سب سے مشکل ترین کام اگر کسی معاشرے میں ہوتا ہے وہ اس معاشرے کی غلط ثقافت اور رسومات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ جبلا یہ غلط کر رہے ہو، آپ فوراً کہو گے ارے میرے بابا کرتے تھے، میرے دادا کرتے تھے، جدی پشتی ہم آج کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اچانک سے آپ پیدا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اب وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں، جس معاشرے میں عورت کی کوئی وقت نہیں، اسی معاشرے میں عورت کو عزت دینا یہ کمال مصطفیٰ تھا۔ کہ وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا، اسی معاشرے میں جب مصطفیٰ کی بیٹی آتی تو بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کمال
کا تھا، یہ کمال مصطفیٰ کا تھا، جس نے انسان کو ادب سکھایا، جس نے انسان کو سجدے سکھائے۔ ارے جن کے گھروں میں بیٹیاں تو تھی پر بیٹیوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی، یہ عفت کا درس کس نے دیا؟ یہ حیا کا درس کس نے دیا؟ یہ غیرت کا درس کس نے دیا؟ یہ توحید کا درس کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے دیا۔ اور وہی مصطفیٰ، وہی اسلام، وہی دین یہ کہے کہ بندہ خدا اگر تیرے گھر میں مزدوری کرنے آ جائے اور اگر تم اس کی مزدوری اسے ادا نہیں کرتے، فرمایا اس گھر میں نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لاؤڈ اسپیکر بھی ہے، مائک بھی ہے، مجھے نہیں پتا خریدا ہوا یا کرائے پہ بلایا گیا۔ اب آپ اس کو بلائیں اور وہ بندہ آپ کے لیے انتظام کرے اور مجلس حسین آ جائے اور لاؤڈ والا کہے کہ میرے کرائے کا کیا ہوا؟ آپ کہو بعد میں دے دوں گا، تو قیامت کے دن حسین بھی یہی بولے گا، تیرا ثواب بھی تب ملے گا جب تو اس کی اجرت کو ادا کرے گا۔ اس حسین کے اس مولا حسین کے ماننے والے ہیں جو ایسی زمین میں بھی دفن ہونا پسند نہیں کرتے جو حسین کی خریدی ہوئی زمین ہے۔ عاشورہ کا دن ہے، کہتے ہیں مولا جان آپ پہ قربان کرنی ہے۔ امام نے فرمایا اسے اجازت ہے مجھ پہ جان قربان کرے جس پر کسی کا دین نہ ہو، جو کسی کا مقروض نہ ہو۔ اگر تو کسی کا مقروض ہے حسین پہ جان قربان نہیں کر سکتا، کہ جا کوفے قرضے کو ادا کر پھر حسین پہ جان قربان کر۔ کہنے لگا مولا کہیں دیر نہ ہو جائے، کہ جلدی جا کسی کو وکیل بنا کے آ، اگر تو مر بھی جاتا ہے تیرے جانے کے بعد تیرے قرضے کو ادا کرے۔ یہ وہ مکتب ہے جس میں اجرت نہ دی جائے مزدور کو تو اس گھر میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ عید کے لیے جناب نے کپڑے سلوائے ہیں، درزی بار بار فون کر رہا ہے ارے کپڑے کی فیس تو دے دے۔ نہیں میں نے نماز پہ جانا ہے، کہ یہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، اجرت بغیر ادا کیے اگر کپڑے پہن کر مصلی خدا پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر مزدور کی اجرت ادا نہ کی جائے تو نہ نماز صحیح ہوتی ہے نہ اس گھر میں رہنا صحیح ہوتا ہے۔ اور جس نے کائنات کی سب سے بڑی مزدوری کی، جس کا نام مصطفیٰ تھا، جس نے دین خدا کے لیے مزدوری کی، جس نے پتھر کھائے، جس نے زحمتیں اٹھائیں، جو 40 سال تک تجھے دین کا درس دیتا رہا، جس نے تجھے سجدے کرنا سکھایا، جس نے تجھے حاجی بنایا، جس نے تجھے زکوٰۃ دینے کا درس سکھایا، اب وہ مصطفیٰ جو اتنی محنت کرے اور وہ یہ کہے کہ میری محنتوں کا اجر یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا عابد کیوں نہ بن جائے، لیکن اگر تو سجدے کر رہا ہے یہ احسان کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ تو کتنا بھی بڑا حاجی کیوں نہ بن جائے، یہ جو طواف کر رہا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا۔ تو جب تک مزدور کی مزدوری ادا نہ ہو نہ سجدہ قبول ہے، نہ طواف خانہ خدا قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، اور مزدوری یہ ہے کہ میری آل سے کیا کرو؟ مودت کرو۔ بلال کہتے ہیں ممبر پر بیٹھے تھے اور جب یہ کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اجرت میری یہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربہ سے مودت کرو۔ کسی صحابی نے اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربہ کون ہیں؟ فرمایا ممبر پر بیٹھے تھے، انگلی سے فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کہا جب تک ان سے مودت نہیں کرو گے تب تک نہ نماز کا ثواب ملے گا نہ حج کا ثواب ملے گا۔ مزدوری ادا کر تو خدا تجھے کیا ادا کرے؟
اجر ادا کرے۔ اسی لیے اکثر شیعوں سے پوچھا جاتا ہے جب مجلسیں ہوتی ہیں کہ جناب کہاں جا رہے ہو، تو جواب یہ دیا جاتا ہے میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ تو کوئی طنز کرتا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے، یہ شیعہ بدعت والے کام کرنے جا رہے ہیں۔ ارے نبی نے کب مجلس کروائی تھی، نبی نے کب اس طرح بیٹھکیں لگوانی تھی؟ تو میں نے کہا آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، جواب قرآنی ہونا چاہیے۔ جو بھی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو جواب یہ دیا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ صبح سے شام تک جو میں نے 5 وقت میں حج کر کے آیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے خمس ادا کیا، میں نے صبح کی نماز پڑھی، میں نے دوپہر کی نماز پڑھی، یہ نمازیں قبول کب ہوں گی؟ جب مجلس حسین میں آؤ، جب اجر رسالت کو ادا کرو گے۔ جب تک اجر ادا نہ ہو تب شاید کوئی کہے کہ یہ کیسا اجر ہے۔ ارے محبت تو ہم بھی آل رسول سے کرتے ہیں۔ آج کل بڑے بڑے مفتی یہ بولے جا رہے ہیں ارے غم تو ہمارے دل میں بھی ہے۔ شیعوں نے کوئی اہل بیت کا ٹھیکہ لیا ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، اہل بیت ان کے تھوڑی ہیں، اہل بیت تو ہم سب کے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ اہل بیت صرف ہمارے ہیں؟ ہر پاک تینت بندے کا دل اہل بیت کو پسند کرتا ہے۔ ہر